سے ایک بہت بڑی راحت کی خبر آئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت سرکار کی طرف سے وقف ترمیمی بل 2025 جو 2024 میں ترتیب دی گئی تھی، 2025 میں وہ دونوں پارلیمنٹ میں بھی اور راجیہ سبھا میں بھی پاس ہوئی، اور پھر اس کے بعد صدر ہند کا بھی اس پر دستخط ہو کے ایکٹ بنا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے مؤخر اور بہت ہی محترم جماعت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور اسی طرح مختلف جماعتیں جس میں جمعیت العلماء ہے اور دیگر تنظیمیں، اور خاص طور پر انفرادی طور پر بھی کئی ایک سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے، چونکہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم پر جو ہمارا سنویدھان نے اختیار دیا ہے، تو ان اختیارات میں دخل انداز ہونا یہ ہم کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے سب تنظیمیں بھی اور انفرادی طور پر بھی مختلف احباب رجوع ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کرناٹک سے، بنگلور سے میں بھی اس سلسلے میں اپنی جانب سے ایک عرضی ریٹ پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کروایا تھا، اور ہمارے وکیلوں نے بھی اور دوسرے وکیلوں نے بھی سپریم کورٹ میں ججز کے سامنے جو 3 بینچ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، تو ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا، تو ججز نے ہماری باتوں کو قبول کیا، اور انہوں نے ان ایکٹ پر اور جو خاص طور پر 2-3 چیزیں ذکر کی گئی تھیں، جس میں وقف یوزر کا مسئلہ تھا، غیر مسلم بھائیوں کو بورڈ کے اندر داخل کرنے کے سلسلے میں مسئلہ تھا، اور اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں، تو ان سب پر ہمارے وکیلوں نے بہت اچھی بحث کی، اور ججز نے بھی اپنا ری ایکشن بڑا اچھا دیا تھا۔ کل ہی ہم کو ذرا اندازہ لگ رہا تھا کہ اس پر اسٹے ملے گا، لیکن جب تک کوئی چیز ہمارے سامنے مکمل طور پہ نہیں آتی، ہم کبھی کوئی چیز کو بول نہیں پاتے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ آج 2 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور آدھے پون گھنٹے کے اندر ہی سارے تفصیلات ججز کے سامنے آ گئیں، اور انہوں نے دوسروں کو بھی سننے کے بعد اس ایکٹ پر جو چیزیں ہمارے وکیلوں نے رکھا تھا اس پر انہوں نے اسٹے لگایا ہے، اور ہم کو اسٹے آرڈر ملا ہے۔ تو ایک ہمارے لیے ایک راحت کی بات ہے اور ایک اطمینان کی بات ہے کہ یہاں آج بھی انصاف زندہ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز نے حق کی یہ بات سن کر ہمارے سلسلے میں ہمارے درد اور دکھ کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ چونکہ ہمارا یہ ملک ایک دستور کے مطابق چلتا ہے، تو ہمارے دستور نے جن چیزوں کا اختیار ہم کو دیا تھا، تو اس کے مطابق ہی ہم نے اپنی بات کو سپریم کورٹ میں رکھا، تو سپریم کورٹ نے ہماری ان باتوں کو قبول کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے اس پر روک لگائی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بھی اس پر اچھا فیصلے آئیں گے، اور ہمارے ملک میں کسی بھی طرح کا انتشار نہ ہو۔ ہماری پوری کوشش ہے اور امن بھی برقرار رہے، اور یہاں ہم انصاف حاصل کرنے والے بنے۔ میں ہمارے جتنے بھی وکیل احباب ہیں جو مختلف، جس میں ہمارے کامت صاحب ہیں، کپل سبل صاحب ہیں، اور دوسرے راج دھون صاحب ہیں، بڑے بڑے وکیلوں نے اپنی بات کو ججز کے سامنے رکھا، اور ججز نے اس کو قبول کیا۔ میں کا تمام جماعتوں کے جتنے بھی سینئر وکلاء ہیں یا جن جن احباب نے بھی اپنی درخواست کو داخل کیا تھا، ان تمام وکیلوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی جماعت مل کر ججز کے سامنے اپنی بات کو رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے اس میں ایک کامیابی دی ہے، وقتیہ طور پر ہی صحیح۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اس ملک میں اچھے فیصلے ہوں گے۔ یہاں ہندو ہو، مسلمان ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو، پوری بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ کل یہ بھی ایک بات سننے کو ملی، اگر آپ مسلمان اداروں میں غیر خود کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو غیر خود کے اداروں میں مسلمان کو کیوں نہیں؟ اس طریقے کی بھی جج صاحب نے کل بات کی تھی، اور آپ کا اگلا قدم بھی کیا رہے گا؟ تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے وکیلوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے کہ اور آگے کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ قانونی مسائل ہیں، قانونی مسائل میں ان کی بات بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو مشورے کے بعد اس کو ہم آگے لے جانے کی پوری کوشش کریں گے۔